الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، کل کے بیان میں جو کچھ بیان کیا گیا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے بہت ڈرایا ہے۔ آپ نے یہاں تک فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت تک دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ نہ ہوگا۔ دوسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ جو شخص سورہ کہف پڑھنے کا معمول بنا لے گا، اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے اس کی حفاظت فرمائے گا۔ تیسری بات جو عرض کی گئی وہ یہ تھی کہ دجال کے فتنے کے ساتھ اس صورت کو کیا مناسبت ہے، کیا ربط اور ضبط ہے۔ اس نکتے کے حوالے سے اور اس سوال کے حوالے سے عرض کیا گیا کہ حضرت علی میاں نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ اصل میں سورہ کہف کا موضوع مادیت اور ایمان کی کشمکش کو بیان کرنا ہے۔ اس موضوع کی وضاحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں 4 قصے بیان فرمائے ہیں۔ یہ چاروں قصے اسی موضوع کے ارد گرد گھومتے ہیں، ایمان اور مادیت کا ٹکراؤ اور کشمکش۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، گویا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ پر، اللہ کی ذات پر، اللہ کی صفات پر، اللہ کی قدرت پر، غیبی حقائق پر، آخرت پر، تقدیر اور جزا اور سزا پر ایمان رکھتے ہوں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اسباب پر، مادیت پر، دنیا اور مال و دولت پر ہی ایمان اور یقین رکھتے ہوں گے، دنیا اور مال و دولت ہی کو سب کچھ سمجھتے ہوں گے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، پہلا قصہ ان 7 نوجوانوں کا ہے جنہوں نے ایمان بچانے کے لیے گھر، وطن، شہر، ترغیبات، دولت اور عیش و عشرت کی زندگی کو چھوڑا اور ایک غار میں پناہ لی، اور ان کی زندگی کا حاصل یہ کہ انہوں نے غربت کے ساتھ ایمان والی زندگی کو دولت اور عیش و عشرت کے ساتھ کفر والی زندگی پر ترجیح دی۔ بالآخر فتح انہی کو حاصل ہوئی، عزت انہی کو ملی۔ 309 سال بعد جب وہ بیدار ہوئے تو حالات بدل چکے تھے، اور وہ جو کل جلا وطنی پر یا ہجرت پر یا ترک وطن پر مجبور ہو گئے تھے، آج ہر گھر میں ان کا چرچا تھا، ہر دل میں ان کی عزت تھی، ان کے واقعات بچوں کو سنائے جاتے تھے۔ دوسرا قصہ اللہ پاک نے جو بیان فرمایا ہے اسی کے تعلق سے میں نے خطبے میں آیت پڑھی ہے۔ وہ 2 باغ والوں کا قصہ ہے۔ 2 ساتھی تھے، ایک امیر اور دوسرا غریب۔ امیر کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا کہ وہ دولت کے نشے میں دولت ہی کو سب کچھ سمجھنے لگا اور اس نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا۔ لیکن غریب کے دل میں ایمان کا نور، ایمان کا چراغ روشن تھا۔ فرمایا وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ ان میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے 2 باغ عطا کیے تھے جن کے ارد گرد کھجور کے درخت تھے، اور درمیان میں خالی جگہ پر دوسری کھیتی اور غلہ پیدا ہوتا تھا، اور درمیان سے نہر جاری تھی، اور دوسری بھی بہت سی آمدنی تھی اور کاروبار تھا۔ ایک دن اپنے غریب ساتھی کے ساتھ یہ مالدار شخص بات چیت کرتے ہوئے کہنے لگا، انا اکثر منک مالا واعز نفرا۔ اے میرے دوست، میرے پاس تجھ سے مال بھی زیادہ ہے، میری جماعت، میری اولاد، قبیلہ وہ بھی تجھ سے زیادہ طاقتور ہے، اور نفری بھی زیادہ ہے۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ۔ اپنے باغ میں داخل ہوا، رونق کو دیکھا،
سرسبزی کو دیکھا، پھل کو دیکھا، اپنی سرود اور خوشحالی کو دیکھا تو کہنے لگا میں نہیں سمجھتا کہ قیامت قائم ہوگی۔ ما اظن ان تبید هذه ابدا وما اظن الساعة قائمہ، میرا خیال ہے کہ یہ باغ کبھی ختم نہیں ہوگا، قیامت کبھی قائم نہیں ہوگی، بس یہی دنیا ہے۔ اس باغ والے نے کہا وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اگر بالفرض مجھے رب کی طرف لوٹایا گیا۔ یہاں پر ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ امیر شخص اللہ کے وجود کا انکار کرنے والا نہیں تھا، کیونکہ کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے میرے رب کی طرف لوٹایا گیا تو اس کا مطلب یہ کہ رب کو وہ تسلیم کرتا تھا، رب کو اپنا خدا مانتا تھا، لیکن دنیا میں مست ہو کر اسباب پر اس کی نظر زیادہ ہو گئی تھی، اس لیے اس نے اللہ کو فراموش کر دیا۔ اگر مجھے رب کی طرف لوٹایا گیا، کہنے لگا لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، تو مجھے وہاں اس سے زیادہ بہتر چیزیں ملیں گی۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا خیال یہ ہے کہ جیسے دنیا کی چیزیں خریدی جاتی ہیں اسی طرح جنت بھی روپیے پیسے سے خریدی جا سکتی ہے۔ یہ سوچ غلط ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، ناراض نہ ہو جائیے گا۔ آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جو یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو پیسہ دلوا کر، قرآن خوانی کروا کر، یہ کروا دو وہ کروا دو، بس جنت ہماری ہے، مغفرت ہو گئی۔ مولوی صاحب کو کچھ نذرانہ دے دو، ان کو خوش کر دو، پیر صاحب کو خوش کر دو تو جنت ہماری ہے۔ اور باقاعدہ بعض لوگ تو ایسے پیروں وغیرہ سے وعدہ بھی لیتے ہیں کہ حضرت دیکھیں آخرت میں کہیں ہمیں پیچھے نہ چھوڑ جانا، جنت میں لے کر جانا۔ پیر صاحب کو تو خود پتہ نہیں کہ جنت میں جا سکیں گے یا نہیں جا سکیں گے، انہوں نے کہاں سے لکھوا لیا ہے۔ جو بھی پیر، مولوی، علامہ، شیخ الحدیث قطعی طور پر یقین کے ساتھ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں جنتی ہوں اور تمہیں بھی لے کر جنت میں جاؤں گا، اس بدبخت کی گردن تو سب سے پہلے پکڑی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تجھے میں نے کب ٹھیکیدار بنا دیا تھا۔ ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، ایک جعلی پیر کا قصہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ ایسے ہی ایک پیر صاحب تھے، وہ اپنے مرید کے پاس گئے۔ اس نے یوں ہی مذاق کے طور پر کہہ دیا حضرت کیا بات ہے، آپ بڑے دبلے اور کمزور ہو رہے ہیں۔ وہ واقعی سنجیدہ ہو گئے، کہنے لگے تجھے کیا پتہ ہے، تیری خاطر راتوں کو جاگنا بھی مجھے پڑتا ہے، عبادت و ریاضت بھی مجھے کرنی پڑتی ہے، تیری نمازیں بھی مجھے پڑھنی پڑتی ہیں، اور تو اور تیرے خاطر پلسرات پر چلنے کی مشق بھی کرتا ہوں تاکہ وہاں تجھے کوئی تکلیف نہ ہو، جلدی سے پلسرات پار کرا دوں گا، اس لیے دبلا پتلا ہو گیا ہوں۔ اس مرید نے کہا واہ 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 حضرت، آپ اتنا بوجھ اپنے سر پر لیتے ہیں، آئیے میں اپنی زمین کا کچھ حصہ، کوئی پلاٹ آپ کے نام کر دیتا ہوں۔ بڑے خوش ہوئے کہ ایسا مرید تو بہت دنوں بعد ہاتھ آیا، جلدی باتوں میں آ گیا، ساتھ چل پڑے۔ مرید کہنے لگا نہیں حضرت آپ آگے چلیں، میں پیچھے پیچھے چلوں گا۔ پیر صاحب اور زیادہ خوش ہو گئے کہ اس کے دل میں میرا ادب اور احترام بھی بہت زیادہ ہے۔ زمینیں جیسے دیہاتوں کی ہوتی ہیں، آپ حضرات نے دیکھا ہوگا، دو کھیتیوں کے درمیان ایک میڑ بنی ہوتی، کافی پتلی ہوتی، جس کے اوپر چلنا مشکل ہوتا ہے۔ چونکہ یہ پیر صاحب ناز و نعمت میں پلے ہوئے تھے اور ان میڑوں کے اوپر چلنے کے وہ عادی نہیں تھے، آرام دہ راستوں پر چلنے والے تھے۔ تو جب میڑ پر چلنا شروع کیا تو وہ لڑکھڑانے لگے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اس نے پیچھے سے زور سے ڈنڈا مارا اور کہا بدبخت، کہتا ہے کہ فلسرات پر چلنے کی پریکٹس کر رہا ہوں، میڑ پر تو چل نہیں سکتا اور فلسرات پر چلنے کی پریکٹس کر رہا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، عرض یہ کر رہا تھا کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جنت کو ایسے ہی خرید لیں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ایک اللہ والے ہیں، وہ
کہا کرتے ہیں ساتھیوں کو سمجھانے کے لیے کہ بھائی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جنت صرف امیروں کے لیے ہے، دنیا میں بھی مزے اور آخرت میں بھی مزے، یہاں بھی کچھ نہیں کیا اور آخرت میں بھی کچھ نہیں کرنا پڑے گا۔ حج کر لیا، عمرہ کر لیا، چند طالب علموں کی دعوت کر دی، کچھ پیشہ ور مولویوں کو کھلا دیا، پیر صاحب کو نذرانہ دے دیا اور جنت لے لی۔ کیا عجیب نظام اور اصول اپنی طرف سے بنا رکھا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، میں آپ کو لے کے چلتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ کے پاس۔ اللہ کے نبی اپنی لخت جگر فاطمہ سے فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ، میرے دل کے ٹکڑے، میرے جان سے میری عزیز، دنیا میں جو کچھ چاہتی ہو مجھ سے یہاں مانگ لو، لیکن آخرت میں مجھ سے نہ مانگنا۔ اے فاطمہ، اس کی تیاری تجھے خود کرنی پڑے گی۔ اور بعض نے تو یہ روایت بھی لکھی ہے، واللہ اعلم بالصواب، کہ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو قبر میں دفن کرنے لگے تو کسی نے جوش میں آ کر کہہ دیا، اے قبر، ذرا خیال کرنا کتنی بڑی ہستی تیرے حوالے کیا جا رہا ہے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زوجہ ہیں، یہ حضرت حسن اور حسین کی والد محترمہ ہیں۔ قبر سے آواز آئی کہ یہاں یہ نہیں پوچھا جاتا کہ کس کی بیٹی ہے، کس کی ماں ہے، کس کی بیوی ہے، یہاں تو یہ پوچھا جاتا ہے کہ اس کے اعمال کیسے تھے۔ قبر حسب نسب معلوم کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو ایمان اور اعمال معلوم کرنے کی جگہ ہے۔ کیا لے کر آئے ہو؟ اگر نبی کا بیٹا ہے اور ایمان و اعمال نہیں تو وہ مردود ہے، لیکن مشرک کا بیٹا ہے، کافر کا بیٹا ہے، مگر ایمان اور اعمال لے کر آیا ہے تو قبول ہے، وہ اللہ کا محبوب ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ دنیا کو سب کچھ سمجھنے والا وہ شخص اپنے دوست سے کہنے لگا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اپنے سامنے پیش کیا وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، تو وہاں اس سے زیادہ بھی نعمتیں ملیں گی۔ اس کے دوست نے اس سے کہا، ارے اس اللہ کا انکار کرتے ہو جس نے تمہیں مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا اور پھر ایک کامل اور خوبصورت انسان بنا دیا۔ اس غریب دوست نے اپنے دوست سے کہا، ارے میرے دوست، جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تھے تو تم نے یہ کیوں نہیں کہا ماشاء اللہ، جو اللہ چاہے وہ ہوتا ہے، جو کچھ مجھے اللہ نے دیا ہے یہ اس نے کرم کیا ہے، لا قوت الا باللہ، اللہ کے بغیر کسی چیز کی مجھ میں طاقت نہیں، پیدا ہونے کی طاقت نہیں، پرورش پانے کی طاقت نہیں، رزق کمانے کی طاقت نہیں ہے اور عمل کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے۔ ماشاء اللہ، جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، یہ ماشاء اللہ کا جو لفظ ہے پوری صورت کی روح ہے۔ ایک مومن کا یقین یہ ہونا چاہیے، اور یہ بات آپ بھی جانتے ہیں اور میں عرض بھی کر چکا ہوں کہ اسباب کی مطلقاً نفی نہیں ہے کہ کرے کچھ بھی نہیں، یعنی اسباب بھی ضروری ہیں۔ اسباب کی مطلقاً نفی نہیں ہے کہ کرے کچھ نہیں اور کہے کہ جو اللہ چاہے وہی ہوگا۔ دکان کھولتا نہیں اور کہتا ہے کہ اللہ کو منظور ہوگا تو گھر بیٹھے روزی مل جائے گی۔ ہاتھ پاؤں ہلاتا نہیں اور کہتا ہے کہ جو ملنا ہے وہ ایسے ہی مل جائے گا۔ جو میری قسمت میں نہیں، آپ کی قسمت میں اگر اللہ پاک نے نفع لکھا ہے، روپیہ لکھا ہے، مال لکھا ہے، تو اس کے ساتھ اللہ پاک نے آپ کی قسمت میں محنت کرنا بھی لکھا ہے۔ یہ قسمت سے باہر کی چیز نہیں ہے، یہ بھی قسمت کے اندر ہی ہے، تقدیر کے اندر ہی ہے۔ اللہ پاک کو یہ سوچ پسند نہیں ہے، یہ بندہ سوچے کہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، بلکہ اس کی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ میں اسباب اختیار کروں گا مگر ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، اسی صورت میں آیا ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا۔ اصل میں ہوا یوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض مشرکین نے یہودیوں کے کہنے پر
چند سوالات کیے۔ ان میں سے ایک سوال اصحاب کہف کے بارے میں تھا، دوسرا سوال روح کی حقیقت کے بارے میں تھا۔ آپ نے فرمایا کل جواب دوں گا، اور دل میں یہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالی وحی کے ذریعے مجھے مطلع فرما دے گا اور میں کل ان کو جواب دے دوں گا۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ کئی دن تک وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب بڑی بڑی باتیں ہوئیں، اعتراضات، مشرکین یہاں تک کہ کہنے لگے کہ اس کے شیطان نے اس کو چھوڑ دیا ہے، اس کے پاس تو شیطان آتا تھا، اس نے اس کو چھوڑ دیا ہے، اس کا خدا اس سے ناراض ہو گیا ہے۔ کئی دن بعد جب وحی کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبی، آئندہ کبھی ایسے نہیں کہنا کہ میں کل یہ کام کروں گا، الا ان یشاء اللہ، ساتھ ساتھ یہ ضرور کہنا کہ اگر اللہ چاہے تو کروں گا اور معاف کیجئے گا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں دل میں یہ ارادہ رکھتے ہیں یہ کام کریں گے نہیں، لیکن کہہ دیتے ہیں انشاءاللہ، کہہ دیتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ اس کام کو انشاءاللہ کہہ کر اور مضبوط بنانا چاہ رہے ہیں، لیکن اگر دل میں یہ خیال ہے یہ کام نہیں کروں گا لیکن پھر بھی آپ انشاءاللہ کہہ رہے ہیں تو یہ انشاءاللہ کا مذاق ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں، یہ سوچ اور یہ جملہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ہر کام کے شروع میں آپ انشاءاللہ ضرور لگائیں، لیکن اس نیت کے ساتھ کہ اس کام کے اندر مضبوطی ملے گی اور اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ ایک دعا میں آپ کو سناتا ہوں، وہ دعا ایسی ہے کہ اس کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اس کی فضیلت کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں یہ جملہ اور یہ مضمون آیا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ کے مکان کو آگ لگ گئی؟ انہوں نے فرمایا نہیں لگی، انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ اور واقعی جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ محلے میں آگ لگی تھی، کئی مکان جل گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے مکان کو بچا لیا۔ تو کہا حضرت آپ نے بن دیکھے اتنے یقین کے ساتھ یہ بات کیسے کہہ دی؟ تو فرمایا میں نے اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ جو شخص شام کو یہ دعا پڑھے گا صبح تک اللہ پاک اس کی ہر شر سے حفاظت فرمائے گا، اور جو صبح کو پڑھے گا شام تک اللہ پاک ہر قسم کے نقصان سے اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اور وہ دعا یہ ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش العظیم اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ یہ دعا ہے میرے محترم بزرگوں، دوستوں، لیکن یہ بات ذہن میں رہے، اس قسم کی دعاؤں میں صرف الفاظ کافی نہیں بلکہ ان کے معنی کو بھی دل میں اتارنا ضروری ہے، معنی کو ہی زیادہ اہمیت حامل ہے۔ آپ کوئی بھی وظیفہ پڑھیں لیکن اس وظیفے کی اہمیت اور عظمت آپ کے دل میں نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ وظیفہ کامگر نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اس کی اہمیت اور عظمت کو دل میں بیٹھا لیں، اب اس کے بعد اگر آپ اللہ بھی کہیں گے تو ایسی صورت میں وہ اللہ بھی آپ کے کام آئے گا، وہ اس اللہ کا لفظ نکالنے کی وجہ سے آپ کا بگڑا ہوا کام بن جائے گا۔ لیکن جو وظیفہ بے دھیانی میں پڑھا جائے وہ کتنا ہی اچھا وظیفہ کیوں نہ ہو، اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بس بغیر سوچے سمجھے، بغیر اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، بغیر اس کی صفات کا یقین کیے ہوئے، بغیر اس کی محبت دل میں اتارے ہوئے اور بغیر اپنی بندگی کو اس کے سامنے ظاہر کیے ہوئے خالی الفاظ پڑھ لیے جائیں تو اثر ہو جاتا ہے۔ نہیں میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بے شک جو مبارک دعائیں ہیں ان کے الفاظ بھی بڑے مبارک ہیں، لیکن ان الفاظ کے ساتھ ساتھ دل میں جب یقین ہوگا تو صرف اللہ بھی کہیں گے تو یہ بھی اثر کرے گا۔ اس سے بڑا وظیفہ اور کون سا ہو سکتا ہے؟ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، تو اس باغ والے سے کہا کہ بھائی تو نے یہ بات نہیں کہی، ماشاء اللہ یہ چیز آپ کو کہنی چاہیے تھی۔ یاد رکھیں مادی اور ایمانی تہذیب میں یہی فرق ہے
کہ مادی تہذیب میں وسائل پر اعتماد ہوتا ہے اور روحانی اور ایمانی تہذیب میں اللہ تعالیٰ کے ارادے پر، اس کی طاقت پر اعتماد ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے باغ پر آفت آ گئی اور وہ تباہ و برباد ہو گیا، اور ایسا ہو گیا جیسے وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ تو اب کہنے لگا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، یاد رکھیں، یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا، تو کیا وہ بتوں کو اللہ کے ساتھ شریک کرتا تھا؟ نہیں، بلکہ وہ اسباب کو اللہ کے ساتھ شریک کرتا تھا۔ شرک فی الاسباب میں ملوث تھا، اسباب کو وہ درجہ دیتا تھا جو مسبب الاسباب کا ہے، جو اللہ کا ہے، مخلوق کو وہ حیثیت دیتا تھا جو خالق کی ہے۔ مال و دولت پر اسے اتنا اعتماد تھا جسے ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے۔ یہ شرک تھا جس میں وہ مبتلا تھا۔ کل امیر تھا، آج اللہ تعالیٰ نے اس کو فقیر بنا دیا۔ اللہ تو قادر مطلق ہے، وہ جسے چاہے امیر کر دے اور جسے چاہے فقیر کر دے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، ایسے مناظر دیکھنے میں آتے ہیں لیکن ہم ان سے سبق حاصل نہیں کرتے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے، میرے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اپنے آپ کو ہم بھول جاتے ہیں، ورنہ ہم نے بادشاہوں کو تخت سے اتر کر تختے پر چڑھتے بھی دیکھا ہے۔ لاکھوں میں کھیلنے والے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ ان کے کفن دفن کا انتظام محلے میں چندہ مانگ کر کیا گیا ہے، لیکن ہم پھر بھی عبرت حاصل نہیں کرتے۔ تو ایسے ہی اس کے ساتھ بھی ہوا کہ وہ جو اسباب کو سب کچھ سمجھ بیٹھا تھا اور دنیا کی زندگی پر اسے بڑا گھمنڈ تھا، جبکہ دنیا کی زندگی کے بارے میں اسی صورت میں فرمایا، ارے یہ تو ایسے ہیں جیسے بارش برستی ہے اور اس سے بڑی خوبصورت سرسبز نباتات پیدا ہوتی ہے۔ پھر وہ وقت بھی آتا ہے کہ کھیتی خشک ہو جاتی ہے اور ہوائیں اس کو اڑاتی پھرتی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال، یہ اولاد تو دنیا کی زندگی کی زینت ہے۔ والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی چیزیں تو صرف نیک اعمال ہیں۔ جن چیزوں کو ہم فنا ہونے والی سمجھتے ہیں وہ حقیقت میں باقی رہنے والی ہیں، اور جن چیزوں کو ہم نے باقی رہنے والی سمجھ رکھا ہے وہ فانی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ بکری ذبح کی گئی اور اس کا گوشت گھر والوں نے تقسیم کر دیا اور صرف پائے روک لیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پوچھا کچھ باقی بھی ہے؟ کہنے لگے پائے باقی ہیں۔ تو باقی تو سب ختم ہو گیا۔ پیارے نبی نے فرمایا پائے تو ختم ہو گئے، باقی سب باقی ہے، جو تم نے اللہ کی راہ میں دے دیا وہ تو سب باقی ہے، اور یہ جو ہم کھا جائیں گے اس کو ختم سمجھو۔ تو دنیا کی زندگی فانی، دنیا کی نعمتیں، دنیا کا مال اور ہماری اولاد، یہ سب ختم ہونے والی چیزیں ہیں۔ باقی رہنے والی نیک اعمال ہیں، باقی رہنے والے وہ کام ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے کیے جائیں۔ تو آج کے بیان میں آپ حضرات کی خدمت میں دو باغ والوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے، بیچ میں کچھ واقعات بھی بیان کیے گئے، اور ساتھ ساتھ جو آج کل ہمارا ذہن بنا ہوا ہے کہ ہماری نظریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہٹ کر اسباب کی طرف جا رہی ہیں، اس کو بھی بیان کیا ہے۔ لیکن نتیجہ اور خلاصہ یہی ہے کہ وہ اعمال اور وہ چیزیں جو اللہ کے لیے کی جائیں، اللہ پر یقین کرتے ہوئے کی جائیں، وہ باقی رہنے والی ہیں، اور جو چیزیں ان چیزوں سے ہٹ جائیں، ان مقاصد سے ہٹ جائیں، وہ یقینی طور پر فانی ہونے والی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔